جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کیا اس گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں جس میں کتے رکھے گئے ہوں؟ اس بارے میں سب سے مستند حدیث پاک جس کا حوالہ بخاری شریف میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ حدیث تقریباً تمام مستند کتابوں میں ملتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف، سنن ابی داؤد اور مسند احمد وغیرہ۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ آپ فرمانے لگے، جبرائیل رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزر گیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ حضور نے اسے نکالنے کا کہا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، جو شخص شکار، ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہے تو اس کے اجر سے ایک قرات کم کر دیا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے پر برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن صرف 3 صورتوں میں رکھا جا سکتا ہے: شکار، کھیتی اور مویشیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت نہیں دی جو جانوروں کو صلاحیت بخشی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں نہیں دی جو فرشتوں اور جنوں کو دیکھ سکیں، لیکن یہ جانور جنوں اور فرشتوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا لینے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ جانور اپنی طرف سے ہم کو ہر طرح کی خوشی اور غمی کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جانوروں کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ جتنے بھی شیطان اور جنات ہوتے ہیں وہ رات کے وقت زمین پر حاضر ہوتے ہیں۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے تو سب جنات اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی کتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت ہی زیادہ اذان کے وقت رونا شروع کر دیتا ہے تو اہل علاقے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتا منحوس ہے، اس کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ پیارے دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے، کیونکہ کتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اسی لیے کتے انسانوں کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو اس جگہ سے شیطان یا جنات بھاگ جاتے ہیں تو کتے رونے جیسی آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ انسان آگاہ ہو جائے کہ اس علاقے میں کوئی نہ کوئی مصیبت رونما ہونے والی ہے۔ ہم کو اذان کے وقت مندرجہ ذیل چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہم کو چاہیے کہ اذان کے وقت ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں۔ اذان ہو رہی ہو تو ہم کو کسی سے سلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر اذان ہو رہی ہو تو کوئی آ کر آپ کو سلام بھی کرے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا جواب ہرگز نہ دیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو مسجد سے اذان کی آواز آئے تو قرآن پاک پڑھنا بند کر کے اذان کو بڑے دھیان سے سننا چاہیے۔ جو لوگ اذان کو خاموشی سے نہیں سنتے ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ اذان کو غور سے سنتے ہوئے اذان کا جواب دیں۔ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو راستے میں اذان ہو رہی ہو تو آپ کو رک کر تسلی کے ساتھ اذان سننی چاہیے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو اگر ہم اذان کے الفاظ پر غور نہیں کرتے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہوگا۔ اذان ہو رہی ہو تو کوئی بھی گانا نہیں سننا چاہیے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر پر کپڑا لے لیں۔ اذان کے وقت کبھی بھی پاؤں پھنسا کر نہیں سونا چاہیے۔ اگر اذان ہو رہی ہو تو جو بندہ اذان کے وقت خاموش نہیں رہتا اس کا خاتمہ بہت ہی برا ہونے کا خدشہ ہے۔ جس عورت کو حیض ہو اس کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جو انسان پیشاب کر رہا ہو اس کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 11 کام کرنے والوں کے گھروں سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بغیر کھانا کھانے والوں کے گھروں میں غربت ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ کر کھانا شروع کریں۔ ہم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کو باوضو ہونا لازمی ہے۔ ایسا کرنے سے بھی گھروں میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ خالی ہاتھ گھر سے سوالی کو موڑنے والے کے گھر سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر کوئی مانگنے والا آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں دیتے تو وہ جاتے ہوئے آپ کو کوئی بد دعا دے دیتا ہے، تو اس طرح سے بھی گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔
جو لوگ مہمان کے گھر آنے پر ناراض ہوتے ہیں، اسلام میں مہمان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ مہمان کی خدمت ضرور کیا کرے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو مہمان گھر میں آ جائے تو اس کو خوش کر کے ہی گھر سے جانے کی اجازت دینی چاہیے۔ جو کوئی اپنے گھر سے مہمان کو ناراض کر کے واپس بھیجتا ہے تو اس کے گھروں سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو بچے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی سکون نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، ایسے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ کبھی بھی بدتمیزی نہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ والدین کی دعا اور بد دعا اللہ کے ہاں بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں یعنی کہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کے گھروں سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی آمدنی کے مطابق خرچ کریں۔ اگر آپ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو آپ بہت ہی جلد غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ صبح گئے تک سوتے رہتے ہیں ان کے گھروں سے بھی رزق کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ صبح سویرے اٹھے، فجر کی نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں بہت ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ جو لوگ زیر ناف بالوں کو 30 دن سے زیادہ رکھتے ہیں ان کی صفائی نہیں کرتے۔ اسلام ایک صاف ستھرا مذہب ہے۔ اگر آپ 40 دنوں سے زیادہ اپنے زیر ناف بالوں کو صاف نہیں کرتے ہیں تو خدا ایسے بندوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ ایسے گھروں سے بھی خدا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 9، جو ماں باپ اپنی اولاد کو ہر وقت سختی کرتے رہتے ہیں، اولاد کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان کے گھروں سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں اولاد کو گالیاں دی جاتی ہیں اللہ ایسے گھروں سے بھی برکت ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وقت میں مت سویا کرو۔ اگر آپ اپنے گھر میں برکت اور رحمتیں چاہتے ہو تو آپ کو کبھی بھی مغرب اور عشاء کی نماز کے وقت نہیں سونا چاہیے۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوتی ہو اللہ ایسے گھروں کو ناپسند کرتا ہے۔